نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. آج کی ہماری گفتگو اس آیت سے شروع ہوگی. حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو اس واقعے کو، اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے مقدس بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل یہ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. وہ لمحہ یاد کرو، وہ وقت یاد کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے فرما رہا ہے، حضور کے پیدا ہونے سے کئی ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. اللہ حضور سے فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں فاؤنڈیشن اٹھا رہے تھے، اس وقت حضور وہاں موجود تھے. جسم کے اعتبار سے نہیں، بشریت کے اعتبار سے نہیں، اپنی نورانیت کے اعتبار سے، اپنے نور کے اعتبار سے حضور کا نور وہاں موجود تھا. وہ نور دیکھ رہا تھا، وہ نور وہاں حاضر تھا اور ناظر تھا. وہ نور دیکھ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مصطفیٰ اس وقت کو یاد کرو، اس لمحے کو یاد کرو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، تیرے گھر کے فاؤنڈیشنز اٹھا رہے ہیں، اس کام کو تو ہم سے قبول فرما. ہم تو کر رہے ہیں، تو اس کام کو قبول فرما، اس نیکی کو ہماری قبول فرما، اس عبادت کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تو یہ کام ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی حقیقی سننے والا اور حقیقی جاننے والا ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بھی تو سن رہا ہے اور ہمارے دلوں کی نیت سے بھی تو واقف ہے. ہم یہ فاؤنڈیشنز اٹھا رہے ہیں صرف تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے. ربنا وجعلنا مسلمین لک. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے اللہ اجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو تیرا فرما بردار بندہ بنا، تیرے احکام پر چلنے والا بنا، ہمیشہ تیری اطاعت کرنے والا بنا، کبھی تیری نافرمانی کرنے والا نہ بنا. ہم سے کبھی تیری نافرمانی سرزد نہ ہو، کبھی تیری شریعت کے خلاف ہم سے کوئی کام سرزد نہ ہو، کبھی تیرے احکام کی خلاف ورزی ہم نہ کر سکیں.
مولا تبارک و تعالی ہمیں یہ شرف عطا فرما، یہ سعادت بخش کہ ہم ہمیشہ تیری فرما برداری میں رہیں، ہمیشہ تیری عبادت میں مصروف رہیں، کبھی ہم دونوں تجھے ناراض نہ کریں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو تیرا فرما بردار بنا، اور ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی، ومن ذریتنا، اے پروردگار ہم دونوں کی اولاد کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی، آئندہ نسلوں کو بھی مولا تیرا فرما بردار بنا، تیرا مطیع و منقاد بنا۔ امتا مسلمتا لک، اے اللہ ہماری نسل کو، ہماری ذریت کو، ہماری اولاد کو تو تیرا فرما بردار بنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور تو ہمیں تیری عبادت کے قاعدے سکھا، طریقے سکھا، سلیقہ سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے پروردگار ہماری مغفرت فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ اِنَّكَ انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، یہ دونوں خانہ کعبہ، بیت اللہ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، تصاویر میں دکھائی دیتا ہے، ٹی وی پر ہم دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ کی عمارت بنا رہے تھے، اور ابھی عمارت نہیں بنا رہے تھے، دیواریں نہیں اٹھا رہے تھے، فاؤنڈیشنز اٹھا رہے تھے، اٹھاتے ہوئے دعا کر رہے تھے کہ اے مولا، کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں خانہ کعبہ کے فاؤنڈیشنز اٹھا رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے، ایک پتھر پر کھڑے ہوئے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ وہ پتھر آج بھی مرجع خلائق ہے، وہ پتھر آج بھی موجود ہے، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس قدموں کا نشان ہے، 2 قدموں کا نشان ہے۔ حجاج کرام دیکھتے ہیں، اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم، یعنی وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور یہ پتھر جو ہے یہ جنت سے آیا، یہ پتھر جنت سے آیا، اور یہ پتھر جو ہے وہ جنت کا یاقوت ہے، جنت کا وہ پتھر ہے جسے یاقوت کہتے ہیں، یاقوت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے تھے، آج جو پتھر موجود ہے اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم، کل بھی موجود تھا وہ پتھر، آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا۔ کیوں موجود رہے گا؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، وہ یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تبرکات میں شامل ہوتا ہے۔ وہ پتھر ویسے تو پتھر ہے، پتھر ہے، لیکن عام پتھروں کے جیسا نہیں، کیونکہ ایک پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، عظیم الشان پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں لقب ملا اللہ کی بارگاہ سے خلیل اللہ کا، اللہ کا دوست، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر ہیں، لہذا وہ پتھر جو ہے مسلمانوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے حبیب کی نظر میں معظم پتھر ہے، مکرم پتھر ہے، محترم پتھر ہے، معتبر پتھر ہے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اور اس کی تعظیم ہو رہی ہے، اور اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اس پتھر کی تعظیم جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام
خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران کھڑے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے. تو وہ پتھر کیا کہلاتا ہے؟ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کی تعظیم کس طرح ہوتی ہے کہ طواف کرنے کے بعد، خانہ کعبہ کا طواف جب ہوتا ہے، طواف جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پتھر جس عمارت میں ہے، وہ آپ دیکھیں گے ایک جالیوں کی ایک عمارت میں ہے، اس کے اندر وہ پتھر رکھا ہوا ہے. اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر، اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں. 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں جی. اور جب تک یہ نماز نہیں پڑھیں گے طواف ختم نہیں ہوگا، طواف کی عبادت ختم نہیں ہوگی. تو حجاج کرام طواف کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. منہ کہاں ہوتا ہے؟ پتھر کی طرف. سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ پتھر کے سامنے ہوتا ہے سجدہ اللہ کو، لیکن اس پتھر کے سامنے. تو بندگان خدا، یہ تعظیم ہے اس پتھر کی کہ اللہ کی عبادت اس پتھر کے سامنے کی جائے. عبادت اللہ کی، تعظیم پتھر کی. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران. اور اس پتھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال رکھ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے تھے. اب دیوار شروع میں تو چھوٹی ہوتی ہے، پست ہوتی ہے، اس کے بعد بلند ہوتی چلی جاتی ہے، اونچی ہوتی چلی جاتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار جوں اونچی ہوتی جاتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلند ہونے کی ضرورت پڑتی، تو وہ پتھر اٹھ جاتا. جتنا ابراہیم علیہ السلام بلند ہونا چاہتے، اونچا ہونا چاہتے، پتھر بھی اتنا اونچا ہو جاتا. یہ لفٹ کا کام انجام دیتا تھا پتھر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے رہ کر تعمیر خانہ کعبہ فرماتے رہے. تو وہ پتھر ہے مقام ابراہیم جسے کہتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شعائر میں داخل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یادگار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مقام ابراہیم. تو مقام ابراہیم پر کھڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا خانہ کعبہ بنا رہے تھے اور دعا کیا کر رہے تھے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. دعا کیا کر رہے تھے؟ اے میرے رب، اے ہمارے رب، میری نسل میں ایک ایسے رسول کو بھیج. یہ کیا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ کے محبوب کو مانگ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کو مانگ رہے ہیں اللہ سے. اے اللہ، میں تیرا گھر بنا رہا ہوں، میں تیرا کعبہ بنا رہا ہوں، اس نیکی کے بدلے میں، اس نیکی کے صلے میں مجھے تیرے محبوب کو دے دے، تیرے محبوب کو میرا بیٹا بنا، میری ذریت میں اسے پیدا فرما. یہ دعا کر رہے تھے. کون کر رہے تھے؟ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر یہ دعا کر رہے تھے. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. لہذا اس دعا کے صدقے میں مقام ابراہیم بن گیا. آج ہر مسلمان اس کے سامنے سجدے کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ کے شاعر میں وہ داخل ہو گیا. آج تک مقام ابراہیم باقی ہے اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقوش پا باقی ہیں، نقش قدم باقی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، کیسی بڑی دعا کی. حضرت ابراہیم نے جو دعا کی وہ دعا کسی پیغمبر کو اللہ نے نہیں سکھائی. وہ دعا سکھائی
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں سکھائی؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو بیٹا بنانا مقصود تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا مقدس باپ اور جد امجد بنانا مقصود تھا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی. اور حضور کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے پیغمبروں میں، پروفٹس میں، تمام انبیاء اور مرسلین میں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ ہے. تو حضور کے بعد جو سب سے معظم رسول ہے، سب سے مکرم رسول ہے، محترم رسول ہے، سب رسولوں میں افضل رسول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا بیٹا بنایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو. اس طرح اللہ نے حق دوستی ادا کر دیا کہ ابراہیم تو میرا دوست ہے، جا تجھے میں اپنا حبیب دیتا ہوں. میری دوستی جو تجھ سے ہے وہ کہہ رہی ہے مجھ سے، وہ تقاضا کر رہی ہے مجھ سے کہ میں اپنے حبیب کو تیرا بیٹا بنا دوں، اپنے محبوب کو تیرا بیٹا بنا دوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے اونچی دعا مانگی، سب سے بہترین دعا مانگی، سب سے مبارک دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میری ذریت میں، میری سنتان میں، میری اولاد میں ایک رسول کو بھیج، ایک رسول کو پیدا فرما. منہم، میری ذریت کو کسی دوسرے قوم سے رسول نہ بھیجنا، میری ذریت کے لیے کسی اور قوم کا رسول منتخب نہ فرمانا. میری ذریت، میری اولاد کی طرف رسول بن کر جائے تو میری اولاد ہی میں سے وہ بھی ہو. یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول میری اولاد پر تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، میری اولاد کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم انہیں دے میری اولاد کو. وَيُزَكِّهِمْ، اور وہ انہیں پاک کرے برائیوں سے، جسمانی گناہوں سے اور قلبی اور روحانی گناہوں سے، بیماریوں سے انہیں پاک کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے، تیرے ہر کام میں تو ہی جانے کہ کتنی حکمتیں موجود ہوتی ہیں. تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا. کعبہ بنا رہے ہیں، کعبہ بنا رہے ہیں، کعبے کے آباد کرنے والے کو بھی مانگ رہے ہیں. جس طرح تو نے مجھے کعبے سے منسوب کیا ہے، کعبہ میرا، مولا کعبے کو آباد کرنے والا بھی میرا بنا دے. کعبے کا جو روح رواں ہوگا، کعبہ جس کے نور سے بنے گا، وہ بھی مجھے دے دے مولا. تو کعبے کو بناتے ہوئے مدینے والے کو مانگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضور کو مانگا، وہ پتھر آج تک امر ہے، مٹ نہیں سکتا. بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو کیا کہتے ہیں ہم؟ دعائے خلیل. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعائے خلیل. تو کعبہ بناتے ہوئے محمد الرسول اللہ کو کیوں مانگا؟ کعبہ گھر ہے، مکین محمد الرسول اللہ بنیں گے. کعبہ ویران رہے گا اگر محمد الرسول اللہ اسے آباد نہیں کریں گے. تو کعبہ کیا تھا؟ کعبۃ اللہ کتنا محترم مقام ہے، اللہ کا گھر. اللہ نے خود اسے کہا بیتیا، میرا گھر. کعبے کو بیت اللہ کہتے ہیں نا، اللہ کا گھر. کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں عبادت ہوتی ہے. کعبے میں نماز بھی ہوتی ہے اور طواف ہوتا ہے. حج کے ایام میں حج ہوتا ہے.
تو کعبہ کتنا محترم مقام ہے. تمام مسجدوں میں افضل مسجد مسجد حرام، کعبہ سب مسجدوں میں افضل ہے. تو کعبہ کیوں افضل ہے؟ آج تو افضل ہے، لیکن یہی افضل مسجد، یہی اعلی عبادت خانہ مسلمانوں کا 300 سال تک 300 سال تک بتوں کی پوجا کی آماجگاہ بنا رہا. 300 برس. کعبۃ اللہ آج ہم جسے دیکھ رہے ہیں، اس کعبۃ اللہ میں 300 سال تک 360 بت پوجے جا رہے تھے. کتنے بت تھے کعبے کے اندر؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے. 360 آئیڈلز، مورتیاں، بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے. اور 1-2 دن 4-5 دن 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال نہیں، 300 برس تک 360 بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے. اور کعبے میں 300 سال تک 360 بتوں کی عبادت ہوتی تھی. جہاں بتوں کی عبادت ہو وہ کیا ہے؟ اسے کیا کہیں گے؟ بت خانہ. کعبے کو بت خانہ بنا دیا لوگوں نے، بت پرستوں نے، صنم پرستوں نے، خدا بیزاروں نے، دین بیزاروں نے، اللہ کے دشمنوں نے، دین حنیف کا نام مٹانے والوں نے کعبے کو بت خانہ بنا دیا. 300 سال تک 1-2 بت نہیں، 360 بتوں کی پوجا ہو رہی تھی کعبے میں. 300 عرب میں 360 قبیلے تھے. عرب میں 360 قبیلے تھے. ہر قبیلے کا اپنا ایک بت تھا. کوئی ہبل کو پوجنے والا، کوئی لات کو پوجنے والا، کوئی عزا کو پوجنے والا، کوئی منات کو پوجنے والا. یہ لات، یہ منات، یہ دیویاں، گاڈیس. لات واز اے گاڈیس، معبودہ کافروں کی. منات یہ ایک معبودہ، گاڈیس. حالانکہ اسلام میں گاڈیس کا تصور نہیں ہے. ہمارا پروردگار مرد ہونے اور عورت ہونے سے پاک ہے، اور کوئی عورت کبھی گاڈ نہیں بنی، نہ کوئی مرد کبھی گاڈ بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ عورت ہونے اور مرد ہونے سے پاک ہے. فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن کوئی فرشتہ عورت ہے نہ مرد ہے. عورت ہونے اور مرد ہونے سے فرشتے پاک ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عورت ہوگا یا مرد ہوگا؟ وہ ہر عورت کا خالق ہے، کریٹر ہے، اور ہر مرد کا خالق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ عورت ہونے اور مرد ہونے سے پاک ہے، منزہ ہے، سبحان ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے، 300 سال تک رکھے ہوئے تھے. اور ان میں کچھ مرد خدا تھے، ان کے دیوتا جن کو کہتے ہیں دیوتا تھے، کچھ دیویاں تھیں. یہ لات، منات، یہ عزا، یہ سب دیویوں کے نام ہیں. یہ دیویاں بھی وہاں تھیں. کہاں تھیں؟ خانہ کعبہ کے اندر، ہولی کعبہ کے اندر. اور ہبل یہ بت تھا، دیوتا تھا، مانا جاتا تھا اسے، اور سب سے بڑا دیوتا مانا جاتا تھا. خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ 300 سال تک بتوں کی پوجا ہو رہی تھی. بتوں کی پوجا خانہ کعبہ میں ہو رہی تھی. اور اس خانہ کعبہ کو بتوں کی نجاست سے پاک کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. 300 سال تک بت پوجے جا رہے تھے خانہ کعبہ کے اندر. حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ میں جا کر بتوں کو کعبے سے باہر نکالا، پھینک دیا. کعبے کی تطہیر ہوئی، کعبے کو پاک کیا بت پرستی سے اور بتوں کی نجاست سے.
کچھ بت آئیڈلز کی صورت میں رکھے ہوئے تھے اور کچھ بت ہاتھ سے چھڑائے ہوئے تھے، مصوری کی ہوئی تھی بتوں کی. سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے خانہ کعبہ سے نکال دیا. تو عرض کر رہا تھا یہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا. کس نے کیا؟ کسی اور نے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس پوتے، مقدس بیٹے، مقدس پڑ پوتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خانہ کعبہ کو لوگوں نے، خدا دشمنوں نے، خدا بیزاروں نے بت پرستی کا اڈا بنا دیا. پھر محمد رسول اللہ نے اس کی عظمت رفتہ اسے عطا فرمائی، اس کی عظمت اسے دی، کعبے کو کعبہ بنایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کو بتوں کی نجاست سے پاک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کعبہ بناتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مانگ رہے ہیں، مصطفیٰ کو مجھے دے دے مولا، تیرے حبیب کو مجھے دے دے، تیرا حبیب جو ہے وہ میرا بیٹا کہلائے، میرا فرزند کہلائے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی تعمیر کا فریضہ انجام دینے والا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا. اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے بشریت کے ساتھ. عبداللہ کے پوت آمینہ کے جائے رضی اللہ تعالی عنہما بن کے اس دنیا میں تشریف لائے. آنے کے بعد بیت المقدس ایک شہر ہے جسے یروشلم کہتے ہیں، بیت المقدس، اس میں ایک مسجد ہے جسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، وہ آج بھی موجود ہے. مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے. مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی مکی زندگی میں، حضور کی مکی زندگی میں بھی مسلمانوں کا قبلہ کیا رہا؟ بیت المقدس. بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ بنا تھا. حضور اور صحابہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب تک حضور مکے میں رہے تو بیت المقدس کی طرف نماز ہوتی رہی، لیکن بیچ میں خانہ کعبہ آ جاتا تھا تو وہ خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ تھا ایک اعتبار سے. لیکن جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، ہاں مکی زندگی میں نماز فرض نہیں ہوئی تھی، پڑھتے تھے، سرور کونین بھی پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے. تو مکی زندگی کے بعد جب مدنی زندگی کا آغاز ہوا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا، تو اب زاویے بدل گئے، اینگلز بدل گئے، سمتیں بدل گئیں. مکے میں آپ نماز پڑھتے تھے، صحابہ نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے بھی، تو کعبے کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا. اب مدینے میں جانے کے بعد جب حضور نے نمازیں پڑھی تو اب خانہ کعبہ بیچ میں نہیں آتا، خانہ کعبہ کی سمت نہیں ہوتی تھی، صرف بیت المقدس کی سمت ہوتی تھی، مسجد اقصیٰ کی سمت ہوتی تھی جس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے قلب میں اللہ نے ایک تمنا پیدا کی. یہ تمنا اللہ کی ڈالی ہوئی تمنا. حضور اپنی طرف سے کوئی تمنا نہیں کرتے، وہی تمنا کرتے جس تمنا کو اللہ پسند فرماتا ہے اپنے حبیب کے لیے. تو حضور کے دل میں تمنا ہی کہ اب جو ہے بیت المقدس کعبہ نہ رہے، بیت المقدس قبلہ نہ رہے، مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ ہو جائے، کعبۃ اللہ ہو جائے. تو سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے دل میں یہ تمنا بیدار ہوئی اور
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آسمان کو دیکھ لیتے تھے. تمنا ہوتی تھی کہ مولا اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے. یہ تمنا ہوتی تھی. مدینہ منورہ کی بات, دل میں یہ تمنا. آسمان کو بار بار دیکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء, قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے مصطفیٰ تم زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہو, دعا بھی نہیں کر رہے ہو. حضور کو اللہ سے کچھ لینا ہے تو دعا کی بھی ضرورت نہیں, صرف ارادہ کرنا کافی ہے, دل میں تمنا کرنا کافی ہے, چاہنا کافی ہے. اللہ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. پیارے حبیب تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں محبوب. کیا مطلب؟ تمہاری ہر ادا ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ادا بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تمہارا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ آسمان کی طرف تمہارا چہرہ بار بار کیوں ہو رہا ہے, کیوں اٹھ رہا ہے. تمہارے دل کی حالت ہم جانتے ہیں, تمہارے دل میں جو شوق ہے وہ ہم جانتے ہیں. تم کعبے کو قبلہ بنانا چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ آپ بیت المقدس کی مسجد اقصی قبلہ نہ رہے, کعبہ قبلہ بن جائے, یہ چاہتے ہو تم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. ہم بار بار تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ اٹھنا یعنی یہ جو بار بار تمہارا مقدس چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے, یہ ادا دیکھنے کے لیے اب تک ہم نے کعبے کو قبلہ نہیں بنایا. قد نرى تقلب وجهك في السماء. یہ ادا دیکھنا تھا, ہمیں منظور تھا, ہمیں دیکھنا چاہتے تھے کہ تم یہ اس شوق کے ساتھ کہ کعبہ قبلہ بن جائے, تم بار بار آسمان کی طرف دیکھو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے مصطفیٰ ہم ضرور اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے جس قبلے سے تم راضی ہو, تم راضی ہو. ہم ضرور اس قبلے کو ہم ضرور اسی کو قبلہ بنائیں گے جسے تم قبلہ دیکھنا چاہتے ہو. کعبے کو قبلہ بنا دیں گے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ. یہاں کعبے کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے. ہم ضرور تمہیں کعبے کی طرف پھیر دیں گے, کعبے کو تمہارا قبلہ بنا دیں گے, نہیں کہا. یہاں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم ضرور تمہیں پھیر دیں گے مصطفیٰ اس قبلے کی طرف جس قبلے سے تم راضی ہو, جس قبلے کو تم پسند کرتے ہو, تم چاہتے ہو. تو علماء کرام نے فرمایا, اکابر امت نے فرمایا, اولیاء معظمین نے فرمایا, محترم مفسرین نے فرمایا, قابل قدر رائے رکھنے والے بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو نہیں کسی بھی ایک گھر کو قبلہ بنانا چاہتے تو اللہ اسی گھر کو قبلہ بنا دیتا. کسی ایک عمارت کو قبلہ بنانا چاہتے اللہ اسی عمارت کو قبلہ بنا دیتا. چونکہ حضور کعبے کو قبلہ بنانا چاہتے تھے, اللہ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا. اسی لیے فرمایا قبلۃً ترضاها. مصطفیٰ جس قبلے کو تم چاہتے ہو اسی قبلے کی طرف ہم تمہارا چہرہ پھیر دیں گے, اسی قبلے کو تمہارا قبلہ بنا دیں گے. قبلۃً نرضاها نہیں فرمایا. اے مصطفیٰ ہم تمہارا قبلہ اس عمارت کو بنا دیں گے جسے ہم چاہتے ہیں قبلہ بنانا, نہیں کہا. کیا کہا؟ قبلۃً ترضاها. مصطفیٰ جس قبلے سے تم راضی ہو, تم جس قبلے کو پسند کرتے ہو, ہم اسی کو تمہارا قبلہ بنا دیں گے. جس عمارت کو تم قبلہ دیکھنا چاہتے ہو ہم اسی عمارت کو تمہارا قبلہ بنا دیں گے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تو
حضور کعبے سے راضی ہو گئے, کعبے کو پسند کر لیا جی, قبلہ دیکھنا چاہا کعبے کو حضور نے, اللہ نے اسے قبلہ بنا دیا. جس گناہگار امتی کو حضور جنت میں دیکھنا چاہیں گے وہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ جس گناہگار امتی کو حضور ولی دیکھنا چاہیں گے وہ کیسے ولی نہیں بنے گا؟ جس جاہل کو حضور عالم دیکھنا چاہیں گے وہ کیسے عالم نہیں بنے گا؟ جس کافر کو حضور چاہیں کہ یہ مسلمان ہو جائے وہ کیسے مسلمان نہیں بنے گا؟ تو ان کی چاہنے پر حضور, حضور آپ جو چاہیں, حضور آپ جو چاہیں تو کام بن جائے, حضور آپ جو کہہ دیں تو, حضور آپ جو چاہیں تو بات بن جائے, حضور آپ جو چاہیں آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے پر ہے. وہ کعبے کو قبلہ دیکھنا چاہتے تھے مسلمانوں کا, قیامت تک رہنے والا قبلہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا. یہ قبلہ بنا ہے حضور کی پسند کی وجہ سے. تو ہم سب کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں. کعبے کی طرف ہم سجدہ کر رہے ہیں, حقیقت میں کعبے کی طرف ہم رخ کر کے سجدہ نہیں کر رہے ہیں, حضور کی پسند کی طرف رخ کر کے ہم سجدہ کر رہے ہیں. کعبے سے حضور کو محبت ہے, وہ محبت ہی حقیقت میں قبلہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور جس چیز سے, جس بلڈنگ سے محبت فرماتے اور چاہتے کہ یہ بلڈنگ ہی کعبہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ اسی بلڈنگ کو کعبہ بنا دیتا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تو معلوم ہوا اصل قبلہ کعبہ نہیں ہے, حضور کی پسند ہے, حضور کی محبت ہے, حضور کا انتخاب ہے, حضور کا سلیکشن ہے. اور حضور حقیقت میں کعبہ ہیں, حقیقت میں قبلہ حضور ہیں. وہ جس عمارت کو قبلہ بنانا چاہیں وہ قبلہ بن جائے. اسی لیے فرمایا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو, میری کعبہ کہتا ہے ارے میری آنکھوں سے میرے محبوب کا روضہ دیکھو, مدینے کا سبز گنبد دیکھو, مدینے کی سنہری جالیاں دیکھو. غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. تو مدینہ منورہ کعبے کا کعبہ ہے, کعبے کا کعبہ ہے مدینہ منورہ. تو بندگان خدا,
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے کعبہ کعبہ ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو کعبے سے محبت ہے، اس لیے کعبہ کعبہ ہے. حضور جس سے محبت فرمائیں تو اسے لوگ قبلہ و کعبہ کہنے لگے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ پیر کو کیا کہتے ہیں؟ قبلہ. حضور قبلہ گاہی، کعبہ کماہی. وہ آدمی کعبے سے کعبے کی طرح محترم ہو جاتا ہے، معظم ہو جاتا ہے جو حضور سے نسبت رکھتا ہے، حضور جس سے محبت کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ حدیث شریف میں آیا کہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ من حرمت الکعبہ. ایک بندہ مومن کی عزت اور مرتبہ اللہ کی نظر میں کعبے کے مرتبے سے زیادہ ہے. کیوں؟ مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے باپ، اپنی اولاد اور ساری دنیا کے رہنے والوں سے زیادہ عزیز نہ رکھے. تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ کعبہ حضور کا پسندیدہ مقام ہے، اسی لیے بہت محترم ہے، اور نماز کے لیے اس کا استقبال شرط ہے. کعبے کی طرف رخ کیے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی. تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام بلاغت نظام میں، یہ آیت غور سے سنیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے، اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے. اللہ کے سوائے کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کسی پیر سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کسی ولی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کسی غوث سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کسی قطب سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کسی نیک انسان سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کسی اللہ کے فرمانبردار بندے سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کسی سے بھی مدد نہیں مانگنی چاہیے. المدد یا غوث اعظم نہیں کہنا چاہیے، یہ شرک ہو جاتا ہے، بدعت ہو جاتی ہے. یا غریب نواز مدد کیجئے نہیں بولنا چاہیے. یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، المدد یا اللہ ہی کہنا چاہیے. مدد مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے کسی بندے سے نہیں مانگنا، خواہ وہ بندہ ولی ہو، خواہ وہ بندہ نبی ہو، نبی سے بھی، کسی نبی سے بھی مدد نہیں مانگنا. یہاں تک کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے بھی مدد نہیں مانگنا. مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جو ولیوں سے مدد مانگتے ہیں، جو نبیوں سے مدد مانگتے ہیں، وہ مشرک ہیں. یہ سب کس نے کہا؟ کسی ولی سے مدد مانگنا شرک ہے. قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے غوث اعظم سے مدد مانگنا شرک ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ بتاؤ. المدد یا غوث کہنا شرک ہے، قرآن سے ثابت کرو. قرآن میں بتاؤ کہاں ہے، کون سے پارے میں ہے، کون سے سورے میں ہے؟ یا غریب نواز مدد فرمائیے کہنا شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، بے دینی ہے. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ بخاری شریف کی کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ مسلم شریف کی کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے اولیاء سے مدد مانگنا شرک ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی تفسیر میں لکھا ہوا ہے؟ المدد یا غوث نہیں پکارنا، المدد یا خواجہ نہیں پکارنا، صرف اللہ سے مدد مانگنا. کیوں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کی بارگاہ میں ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. کیا مطلب؟
ہم غیر اللہ سے بھی جو مدد مانگ رہے ہیں حقیقت میں وہ مدد بھی تجھی سے مانگ رہے ہیں. برکت بھائی کی بیٹی کی شادی ہوئی, سید برکت اللہ صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی. برکت بھائی نے 1000 آدمیوں کو دعوت دی 1000 آدمیوں کو, آ گئے 2000 آدمی بغیر کسی دعوت کے. لوگ چلے آئے. برکت بھائی لوگوں کو ریسیو کر رہے ہیں اور اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. کھانے کے دسترخوان جہاں بچھا ہوا ہے وہاں برکت بھائی سپلائی نہیں کر رہے ہیں. دعوت دی برکت اللہ نے, سید برکت اللہ نے, کہ میری بیٹی کی شادی فلاں تاریخ میں ہے, فلاں جگہ ہے, فلاں دن ہے, آپ تشریف لائیے, فلاں وقت ہے, آپ تشریف لائیے اور نکاح کے بعد کھانا تناول فرمائیے. دعوت دی انہوں نے اور لوگ آ رہے ہیں تو ریسیو کر رہے ہیں, خیر مقدم کر رہے ہیں, ویلکم کر رہے ہیں اور اپنی جگہ بیٹھے ہیں آرام سے. لوگ جا برکت بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہاں جائیے, کھانے کا انتظام ہے. لوگ جا رہے ہیں, وہاں برکت اللہ صاحب نہیں ہے, سپلائی برکت اللہ صاحب نہیں کر رہے ہیں. برکت اللہ صاحب تو اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے صوفے پر, اور جناب وہاں ان کے نوکر, ان کے رشتہ دار, ان کے بھتیجے, ان کے بھانجے, ان کے نوکر, ان کے دکان میں کام کرنے والے, ان کے دوست, یہ سب سپلائی کر رہے ہیں کھانا. جی اس میں غریب لوگ بھی ہیں, بہت غریب بھی, ان کے نوکر وہ بھی کھانا سپلائی کر رہے ہیں, لا کے دے رہا ہے غریب آدمی. برکت اللہ صاحب تو مالدار آدمی ہیں, لیکن ان کا نوکر کہاں مالدار ہو سکتا ہے, وہ تو غریب آدمی, وہ لا کے سپلائی کر رہا ہے کھانا. بریانی رکھتا ہے سامنے مہمان کے, وہ متنجن رکھ رہا ہے, مظافر رکھ رہا ہے. اب یہ سب کھانا کھا رہے ہیں, مہمان جو آئے ہیں شادی میں وہ کھانا کھا رہے ہیں. بریانی کھا لی, ایک میٹھا کھایا, پھر اس کے بعد دوسرا میٹھا کھایا, پھر وہ نان بھی کھا لی, پھر مرغ مسلم بھی کھا لیا, بکرا بھی کھایا, کیا کیا کھایا. سب کھانے کے بعد جا کے کیا کہتے ہیں, شکریہ کسے ادا کرتے ہیں؟ وہ نوکر کو نہیں جس نے کھانا پیش کیا, جس نے کھانا لا کر سامنے رکھا, مختلف غذائیں ڈشز سامنے لا کے رکھی, اسے شکریہ نہیں کرتے. سیدھا جاتے ہیں برکت اللہ بھائی, کیا کھانا بنایا بھائی, شکریہ بھائی, بہت اچھا کھانا, شکریہ صاحب, شکریہ صاحب, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو کسے کر رہے ہیں؟ برکت صاحب کو. تو کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ اگرچہ کہ نوکر نے آپ کے کھانا دیا, حقیقت میں آپ کا کھانا تھا, وہ نوکر کا دینا آپ کا دینا تھا. حقیقت میں آپ کے دوست نے کھانا رکھا ہمارے سامنے لا کر, لیکن وہ کھانا اس کا نہیں تھا. حقیقت میں دوست نے نہیں دیا آپ کے ہمیں کھانا, آپ نے کھانا دیا. تو برکت بھائی کے دوست سے جو ملتا ہے ان کا مہمان سمجھتا ہے کہ وہ کھانا برکت بھائی کا ہے. اسی طرح ہم اللہ کے بندے ہیں, غوث اعظم سے جو ہمیں, غوث اعظم اللہ کے دوست ہیں, ولی ہیں, ان کے ہاتھوں سے جو برکتیں ہمیں ملتی ہیں, نعمتیں ہمیں ملتی ہیں, راحتیں ہمیں ملتی ہیں, بلندیاں ہمیں ملتی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمیں مدد ملتی ہے غوث اعظم سے, خواجہ اعظم سے. بظاہر غوث اعظم سے مدد مل رہی ہے, لیکن حقیقت میں غوث اعظم سے جو مل رہی ہے مدد, وہ اے اللہ تیری ہی مدد ہے, حقیقی مددگار تو ہی ہے. تو غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز نہیں ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے, یہ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا, غیر اللہ سے مدد مانگنا کفر نہیں ہے, غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے, ایمان ہے. ایمان منافی شرک کام کو کہتے ہیں, ایمان منافی کفر کام کو کہتے ہیں. جو ایمان ہوگا وہ شرک نہیں ہوگا, جو ایمان ہوگا وہ کفر نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استعینوا بالصبر والصلاۃ. تم ایمان والے ہو, تم غیر اللہ کی مدد کو حقیقت میں غیر اللہ کی مدد نہیں مانتے, تم غیر اللہ کی مدد کو جو بظاہر غیر اللہ کی مدد ہے حقیقت میں اسے اللہ کی مدد مانتے ہو. تو اے ایمان والو, استعینوا بالصبر والصلاۃ,
نماز اور صبر، صبر اور نماز. صبر اللہ ہے کیا؟ صبر بندے کے کام کو کہتے ہیں. صبر میں بندہ ہوں، میں کرتا ہوں صبر. اللہ صبر نہیں کرتا. اللہ صبر کرتا ہے کیا؟ نہیں. یہ دیکھ رہے ہیں اللہ کا نام صبور ہے نا. اللہ کا صبر کرنا الگ ہے، بندے کا صبر کرنا الگ ہے میرے بھائی. اللہ کا صبر الگ ہے. اللہ صبور ہے تو اس کا معنی اور ہے، بندہ صبور ہے تو وہ الگ معنی، اس کا معنی الگ ہے. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بندہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. صبر عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عبادت نہیں کرتا. عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، عبادت نہیں کرتا. صبر کرنا عبادت ہے اللہ کی. اللہ ہم کو حکم دیتا ہے اسبرو کا، صبر کرو کا حکم اللہ دیتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر نہیں کرتا، صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے. تو بندگان خدا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا، استعینوا. صرف جاننے والے حضرات جانتے ہیں استعینوا یہ امر کا صیغہ ہے، آرڈر ہے، امر کا صیغہ ہے، امپریٹیو موڈ ہے. امپریٹیو. اے ایمان والو استعینوا، مدد طلب کرو، مدد مانگو. اللہ حکم دے رہا ہے. کس سے مدد مانگو؟ اللہ سے نہیں، غیر اللہ سے. یہاں اللہ سے مدد مانگو. استعینوا باللہ نہیں فرمایا، اللہ سے مدد مانگو نہیں فرمایا. یہاں کیا فرمایا؟ استعینوا بالصبر. صبر جو تمہارا فعل ہے، تمہارا عمل ہے، اس عمل سے تم مدد مانگو. میں کیا، میرا صبر کتنا، میں ناقص، میرا فعل صبر وہ بھی ناقص. خواجہ کامل، میں میری نیکی کو اللہ کہتا ہے کہ اس سے مدد مانگو. تو خواجہ اجمیری سے مدد مانگوں گا تو میرا صبر افضل ہے کہ خواجہ کی ذات افضل ہے؟ میرا صبر افضل ہے، میرا کام افضل ہے کہ غوث اعظم کی ذات اور شخصیت افضل ہے. بس میرا ایک کام صبر. اللہ کہتا ہے کہ اس ایک کام کو تم وسیلہ بناؤ اور مدد مانگو اس کام سے. جی خواجہ اجمیری کے انہوں نے کتنا صبر کیا ہوگا، ان کے پاس نیکیوں کا خزانے ہیں. اگر میں ان کی ذات سے مدد مانگوں تو میں کیسے ناکام ہو جاؤں گا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے تم جو نیکی کرتے ہو، صبر کرتے ہو، اس صبر سے مدد مانگو. یہ صبر تمہارا کام ہے. واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا. اے بندو، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے تمام کام، اچھے کام ہو یا برے کام، ان سب کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تو میری ذات بھی اللہ کی مخلوق ہے، میری ذات کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا اور میری نیکیوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا. میں جو صبر کرتا ہوں وہ میری نیکی ہے. اسے کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالی نے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں بات نہیں آئی تو دوستو، میرے بچوں، مجھ سے پوچھو. خالی بیٹھ کے سننا اور سمجھ میں نہیں آئی بھی تو اٹھ کے چلے جانا نہیں. جو بات سمجھ میں نہیں آئی مجھ سے پوچھنا، کیا ہے یہ، آپ کیا بول رہے تھے، یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا جو عمل ہے کیا ہے؟ صبر. اس سے مدد طلب کرو. تمہاری نیکی صبر جو ہے اس سے مدد طلب کرو. تو ہماری نیکی، ہمارا کام ہماری مدد کر سکتا ہے، تو غوث اعظم ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ اور غوث اعظم نیکیوں کے سمندر میں تیر رہے ہیں، نیکیوں میں ہیں. اور تو بندگان خدا، غوث اعظم سے ہم مدد مانگیں گے تو حقیقت میں ان کی نیکیوں سے مدد مانگنا ہی ہے وہ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے تمہارے صبر سے تم مدد مانگو. یہ صبر جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نہیں. تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم اللہ دے رہا ہے اس آیت میں.
استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز سے تم مدد مانگو. تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہارا کام ہے، اس سے تم مدد مانگو. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے والوں کو یہ سعادت بخشتا ہے کہ ان کی نمازیں ان کی مدد کرتی ہیں. اس لیے تم نماز کے پابند بن جاؤ. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. تم صبر کرو تو صبر کرتے ہی اللہ تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے. اب اس سے بڑی سعادت کیا چاہیے تمہیں؟ اس سے بڑی اور کیا نعمت چاہیے؟ اللہ ساتھ ہو جائے. تو صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت صبر کرنے والے کے ساتھ ہو جاتی ہے. ان اللہ مع الصابرین. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ جس کے ساتھ ہو گیا، جس صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہو گیا، وہ جیت گیا یا اس پر ظلم کرنے والا جیتا؟ تو ظلم کرنے والے کے ساتھ اللہ کی حمایت و نصرت نہیں ہوتی. ظلم کرنے والا بادشاہ ہے اور صبر کرنے والا فقیر ہے، تو فقیر بادشاہ سے افضل ہے اور بادشاہ حقیقت میں ہار چکا ہے. ظلم کرنے والا بادشاہ اور صبر کرنے والا فقیر جیت گیا، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے. اللہ کی حمایت و نصرت فقیر کے ساتھ ہے، بادشاہ کے ساتھ نہیں. ان اللہ مع الصابرین. ظالم کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں، اور مظلوم کے ساتھ جو صبر کرے اللہ کی رحمت ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، غیر اللہ سے مدد مانگنا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں، استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن كل ذی نعمت محسود. سرور کونین صلی اللہ، یہ حدیث شاید آپ کو پہلی بار سننے میں مل رہی ہے. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں، استعینوا، مدد طلب کرو، مدد مانگو، علی انجاح الحوائج بالکتمان. تم اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اپنے مقصد کو لوگوں سے مت بیان کرو. تو یہ تمہاری نیکی، یہ تمہارا کام تمہیں تمہاری منزل مقصود تک پہنچائے گا، تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے گا. حضور فرماتے ہیں، استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن كل ذی نعمت محسود. ہر صاحب نعمت، اللہ جس پر کرم کرتا ہے اسے نعمت عطا فرماتا ہے. تو ہر صاحب نعمت، جسے نعمت ملتی ہے، بہت سے لوگ اس کے حاسد ہو جاتے ہیں. لہذا تم کو نعمت ملی ہے اور تم اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، جو تمہارے اہداف ہیں ان کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو، تمہارے جو ٹارگٹس ہیں انہیں تم ریچ کرنا چاہتے ہو، تمہارے گول کو تم ریچ کرنا چاہتے ہو، تو اپنا گول کیا ہے، اپنا ٹارگٹ کیا ہے، اپنا ہدف کیا ہے، لوگوں سے نہ کہو. ہاں جن سے کہنا ضروری ہے ان سے تو کہنا ہے، لیکن ہر کس و ناکس سے، ہر ایک سے نہ کہو. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن كل ذی نعمت محسود. اور اس کے بعد بندگان خدا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. آج آپ سن رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کتنے اچھے ہیں، قرآن کے عقائد ہیں. تو ہم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. کس سے مدد مانگتے ہیں؟ خواجہ اجمیری سے مدد مانگتے ہیں. خواجہ اجمیری اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے. ہم غوث اعظم سے مدد مانگتے ہیں. غوث اعظم اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اللہ کا بندہ غیر اللہ ہے. لیکن خواجہ اجمیری سے مدد مانگنا بظاہر غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے، اللہ کے بندے سے مدد مانگنا ہے. حقیقت میں اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے. جو غوث اعظم سے مدد مانگتا ہے وہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتا، حقیقت میں اللہ سے مدد مانگتا ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو پوسٹ مین سے پیسہ لیتا ہے وہ پوسٹ مین سے حقیقت میں پیسہ نہیں لیتا، سینڈر جو ہے منی آرڈر کا اس سے پیسہ لیتا ہے. کر رہا تھا یہ جو عقائد آج میں پیش کر رہا ہوں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں. تو غیر اللہ والوں سے مدد ہے، ناجائز ہی نہیں بول سکتے. اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا، غوث اعظم سے مدد مانگنا شرک بتا رہا ہے، جاہل. حالانکہ خود کافر سے مدد مانگتا ہے، پولیس سے جا کے بولتا ہے سر ہیلپ پلیز ہیلپ می سر. وہ پولیس جو ہے غیر مسلم ہے، اسے مدد مانگ رہا ہے. استاد سے کہہ رہا ہے پلیز ہیلپ سر، ماسٹر سے کہہ رہا ہے پلیز ہیلپ سر ہیلپ می سر. تو بندگان خدا ڈاکٹر سے کہا ہے پلیز ہیلپ پلیز ٹیک پٹی آن می. تو عرض کر رہا تھا غیر اللہ سے مدد مانگنا بظاہر غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے، اللہ والوں سے مدد مانگنا حقیقت بظاہر اللہ والوں سے مدد مانگنا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے حقیقت میں اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے. تو ہم غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے، ہم حقیقت میں اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یا خواجہ مدد کیجئے جو کہتے ہیں یہ اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں ہم. یا غوث مدد کیجئے جو ہم کہہ رہے ہیں حقیقت میں یہ مدد کس سے مانگ رہے ہیں ہم؟ اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگنا بھی حقیقت میں اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے. کیوں کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ کہتا ہے میں ہو جاتا ہوں. تو صبر سے تم مدد مانگو گے تو مدد کون دے گا؟ اللہ دے گا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندے میری راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، میدان جنگ میں جا کر اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی فتح مندی کے لیے جو میدان جنگ میں جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں کفار کے ہاتھوں، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ میرے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں ان شہیدوں کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. تو بندگان خدا شہید قتل ہونے کے باوجود زندہ ہے، تو شہید جس کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا، شہید کہلایا، وہ رسول کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ ہر شہید نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی کو شہید کا مرتبہ ضرور ملتا ہے. تو یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ تمام انبیاء زندہ ہیں، تمام انبیاء زندہ ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ولا تقولوا لمن، تو شہید کے مزار پر کوئی گیا اور جا کے اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور شہید سے کہا یا شہید ہماری مدد کر دو، ہم نے جو اللہ سے دعا کی ہے وہ دعا اللہ سے کہو کہ قبول کر لے. ایسا کہنے والا کہتا ہے تو وہ مردے سے کہاں کہہ رہا ہے؟ شہید تو زندہ ہے. شہید ایک ہوتا ہے ایک ولی، ہر شہید کا ولی ہونا ضروری نہیں، جس طرح ہر صالح کا ولی ہونا ضروری نہیں، ہر متقی کا ولی ہونا ضروری نہیں، ہر شہید کا ولی ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر ولی شہید سے بڑا مقام رکھتا ہے. شہید سے بڑا مقام رکھتا ہے جی، مرتبے میں شہید سے بڑا مرتبہ ہے اس کا. تو شہید افضل، شہید سے ولی افضل ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ولی بھی ہو شہید بھی ہو جی. ہر شہید
ولی ہو یہ ضروری نہیں. اور شہادت سے مرتبہ بلند ہے ولایت کا. شہید تو شہید ہے, ولی اللہ کا دوست ہے. تو بندگان خدا, جب شہید ہی مردہ نہیں تو ولی کیسے مردہ ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ولی کو اللہ تبارک و تعالی اس کے انتقال کے بعد شہید سے زیادہ مضبوط برزخی زندگی عطا فرماتا ہے. یہ بات ذہن نشین رکھیں. تو عرض کر رہا تھا, ہم کسی مردے سے مدد نہیں مانگتے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں, ہم زندہ سے مدد مانگتے ہیں. خواجہ اجمیری زندہ ہیں, ہم زندہ سے مدد مانگ رہے ہیں. قطب الدین بختیار کاکی میرے مولا زندہ ہیں, ہم زندہ سے مدد مانگتے ہیں. یا قطب الدین مدد کر دیں. داتا گنج بخش کے بارگاہ میں ہم جاتے تھے, زندہ ہیں اس لیے مدد مانگتے تھے. تو ولیوں کو ہم مردہ سمجھتے ہی نہیں, وہ زندہ ہیں. مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید, بے سبب مرتے نہیں یا رسول اللہ, آپ پہ مرنے والے. تو بندگان خدا, عرض کر رہا تھا کہ جب شہید ہی مردہ نہیں, وہ زندہ ہے, اس سے مدد مانگنا, مردے سے مدد مانگنا کب ہوا؟ تو ولی سے مدد مانگنا, مردے سے مدد مانگنا کب ہوا؟ زندے سے مدد مانگنا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا یموتون, اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں. ولیکن ینتقلون من مقام الی مقام او من دار الی دار. اللہ والے مرتے نہیں, اللہ کے اولیاء مرتے نہیں, بلکہ ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہو جاتے ہیں, شفٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, بل احیاء ولکن لا تشعرون. اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں کو زندگی دیتا. کیوں دیتا ہے؟ اسی لیے کہ ان کے مزاروں پر لوگ آئیں اور ان سے مدد مانگیں, اور اللہ کی مدد ان کے ہاتھوں سے بندوں کو ملتی چلی جائے. تو بندگان خدا, عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو, اللہ کے خاص بندوں کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا. کار پاکارا خیاس از خود مگیر, اللہ کے پاک بندوں کو اپنے جیسا مت سمجھ. گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر. فارسی میں ایک لفظ ہے شیر, ایک لفظ ہے شیر. شیر شین یہ رے شیر, شیر کے بھی وہی اسپیلنگ ہے, شین یہ رے شیر. شیر اس کے بھی اسپیلنگ وہی ہے, شین یہ رے. شیر کے معنی ہے دودھ, شیر کے معنی ہے لائن. لکھنے میں دونوں ایک ہی ہیں, لیکن حقیقت میں کہاں شیر کہاں دودھ. اسی طرح اللہ والے شیر ہیں, ہم دودھ ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کار پاکاں راخیا سز خود مگیر, کار پاکاں راخیا سز خود مگیر, گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر, گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر. لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسے لگتے ہیں. شینیر شیر, شینیر شیر. شیر کے معنی دودھ. ہالو, ہالو کنڑ زبان میں ہیں, کنڑ زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پیر بھائی سید سجاد, سید سجاد صاحب, سید سجاد عامری, نوری فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر, اور مسجد رسول اللہ کے فاؤنڈر ہمارے سید سجاد عامری صاحب, سید صاحب ہیں. اور وہ ان کا شہر ہے بنگلور, اور وہاں کی علاقائی زبان کنڑ زبان. جی, اس وہاں دودھ کو کیا کہتے ہیں کنڑ زبان میں؟ ہالو. ہالو بنگالی لفظ لگتا ہے, ہالو. اور ہماری زبان علاقائی زبان تامل. اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ پال. یہاں پال, وہاں ہالو. تو مختلف زبانیں. اور تمہاری تیلگو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پالو. پالتو کی کمی رہ گئی ہے. ہاں پالو. اچھا, پالو, ہالو اور پال. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ زبانیں مختلف ہیں, معنی ایک ہے. تو شیر کے معنی
پالو، ہالو، اور شیر کے معنی لائن، سنہا، کنڑ زبان میں شیر کو کیا کہتے ہیں؟ سنہا، سنگھا شیر، سنگم تامل زبان میں سنگم شیر. تو کہاں شیر کہاں دودھ، لیکن لکھنے میں ایک ہی ہے، شین یہ رے شین رے رے. اسی طرح دیکھنے میں اللہ کا ولی بھی جو ہے عام آدمی کے جیسا لگتا ہے، لیکن وہ اللہ کا محبوب ہے. عام آدمی ہے. اے عام آدمی کچھ تو تیری بگڑی نہیں بنا سکتا. اللہ کا ولی پیار سے دیکھ لے تو تیرا مقدر بدل جائے، وہ تجھے چاہنے لگے تو تیرا مقدر بدل جائے. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ خواجگی. تو بندگان خدا، اللہ کا ولی چاہے تو کیا نہ کر سکے. میرے پیر کی حمایت، میرے پیر کی حمایت. کامل حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیران پیر کے تعلق سے فرماتے ہیں، میرے پیر یعنی پیران پیر، میرے پیر کی حمایت، ان کی مدد، ان کی نصرت، میرے پیر کی حمایت میرے ساتھ ہے تو بس ہے. میرے پیر کی حمایت میرے ساتھ ہے تو بس ہے. میری ٹھوکروں میں منزل مجھے ہر بھنور کنارہ. میری ٹھوکروں میں منزل مجھے ہر بھنور کنارہ. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا ولی جسے پیار سے دیکھ لے اس کی دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم. اللہ والوں کی جماعت ایسی جماعت ہے. اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا. ولیوں کے ساتھ، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ، مقبول بارگاہ بندوں کے ساتھ جو بیٹھتا اٹھتا ہے، ان کی صحبت میں رہتا ہے، لا یشقی بہم جلیسہم، ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کی نسبت کی وجہ سے، ان کی محبتوں کی وجہ سے وہ ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. وہ اس دنیا میں بھی خوش قسمت ہے، اس دنیا میں بھی خوش قسمت ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ولیوں کے در سے وابستہ رکھے. اور ولی زندہ ہوتے ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. یہاں تک رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.